الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علاؤالدین بھائی کو کہ مختصر طور پہ آپ لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ آپ کے آنے سے پہلے کیا گفتگو ہو رہی تھی. اور درس کا وقت تو حقیقت ہے کہ 1 بجے سے شروع ہوتا ہے, 1 بجے سے 2 بجے کا اعلان ہے اور آپ لوگ وقت پہ پہنچے, آپ لوگوں نے تاخیر نہیں کیا. لیکن ہمارے جو بھائی اسی بغل کی مسجد میں جمعہ کی صلاۃ ادا کرتے ہیں تو وہ فوراً چلے آتے ہیں, تو ان کے پاس زیادہ وقت ملتا ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں بھی توفیق ہو جاتی ہے, پہنچ جاتے ہیں ان کے ساتھ ہی. تو اس وقت سے بھی ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تقریباً ہر ہفتے یہ طریقہ ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جمعہ میں جو خطبہ ہوا ہوتا ہے اسی پر ہم لوگوں کی بات چیت ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں مذاکرہ. علمی طور پر باتیں یاد رہتی ہیں ایک دوسرے سے شیئر کرنے سے. کہتے ہیں مل بانٹ کر کھانے سے برکت ہوتی ہے نا. تو یہ علم کی چیزیں ہیں. ہم کچھ سناتے ہیں, کچھ وہ سناتے ہیں. جو لوگ سن کے آتے ہیں, بہت سارے لوگ جو الحمدللہ کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک انہیں اندازہ مل جاتا ہے کہ آج امام صاحب نے کیا گفتگو فرمائی ہے, کیا خطیب نے کیا خطبہ دیا ہے. تو کچھ باتیں وہ بتاتے ہیں, کچھ باتیں ہم بتاتے ہیں. اس طرح سے ہم لوگ علم سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں 1 بجے تک. تو اس میں آج جو بات ہوئی وہ صلہ رحمی سے متعلق بات ہوئی اور شیخ نے جو کئی حدیثیں ذکر کی تھیں اس سے متعلق بات ہوئی. اور صلہ رحمی کا مفہوم کیا ہے, صلہ رحمی کی فضیلت کیا ہے اور صلہ رحمی میں کوتاہی کے نقصانات کیا ہیں, ان سب باتوں پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے. اور جو لوگ بیٹھے اور صلہ رحمی ہے کیا, رشتے کیسے بنتے ہیں اور کن کن رشتوں کو جوڑنا ہے, جن کو بہت سارے لوگ آج رشتہ ہی نہیں سمجھتے. جب رشتہ جانیں گے تب رشتہ جوڑیں گے نا, تو پہلے تو ان کو جاننا ہے. تو اسی لیے رشتہ سیکھنا بھی چاہیے اور اپنے رشتوں کی پہچان بھی کرنا چاہیے. ساری باتیں آئیں. برا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. یہ بات غلط ہے. مطلب تعویل کی جائے تو تعویل سے بہت سی غلط باتیں درست کر لی جاتی ہیں, لیکن سیدھے سیدھے جتنا کہیں اس سے زیادہ اگر عمل کریں تو غلط ہو جائے گا نا. کہنے کے مطابق عمل ہونا چاہیے, کہنے کے مطابق عمل ہونا چاہیے. جو کہو اسی کے موافق رہو, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, اس سے کم بھی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے بڑھا دیا, دین میں زیادتی کر دی تو کیا ہو گیا, یا تو بدعت میں چلے گئے, غلو میں چلے گئے, اور کمی کر دی تو نافرمانی اور گناہ میں چلے گئے. تو جو قول ہو عمل اس کے موافق ہونا چاہیے. قول و عمل میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے, تضاد نہیں ہونا چاہیے, زیادتی نہیں ہونی چاہیے, مبالغہ اور غلو آرائی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ موافقت ہونی چاہیے. بہرحال تو یہ تو رہی ابتدائی باتیں. اور اس کے بعد میں اصل درس جو چل رہا تھا سلسلہ ہم لوگوں کا فقہ کا ہے نا. اور فقہ میں بات چل رہی تھی قضائے حاجت کے آداب کے تعلق سے, اور تقریباً 10 آداب کا ذکر گزشتہ درسوں میں ہو چکا ہے. 10 آداب کا ذکر ہو چکا ہے, جن میں اگر ہم تیزی سے ان کا ذکر کیا جائے تو داخل ہونے کی دعا, نکلنے کی دعا, داہنے پیر سے داخل ہوا جائے, ان جگہوں پر قضائے حاجت سے پرہیز کیا جائے جو کہ نقصان دہ ہیں, لعنت کا سبب ہیں, اور اس طرح سے جس کی وجہ سے خود ذاتی نقصان ہو یا معاشرے کو نقصان ہو. بہت ساری باتیں آئیں. کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے پرہیز کیا جائے سوائے اس کے کی ضرورت ہو, وغیرہ وغیرہ. آج ہے 11واں مسئلہ, 11واں ادب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قضائے حاجت کا 11واں ادب یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے یا پیشاب لگنے سے اپنے جسم اور کپڑوں کی حفاظت کی جائے, اپنے آپ کو پاک صاف رکھا جائے, بچایا جائے. کیونکہ پیشاب کیا ہے, نجاست ہے, گندگی ہے, ناپاکی ہے. تو اس لیے اس سے خود اپنے جسم کو بھی بچانا چاہیے اور اپنے کپڑوں کو بھی بچانا چاہیے. اس سلسلے میں ایک بہت مشہور حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں. وہ حدیث یہ ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا. اب حدیث یاد آ گئی ہوگی میرے خیال سے زیادہ لوگوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا. آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے
اور کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا ان میں سے ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص لوگوں میں لگائی بجھائی کرتا تھا، چغل خوری کرتا تھا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 216 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 292 نمبر پر ہے، حدیث کی اور بھی کتابوں میں ہے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور اس میں بہت فائدے ہیں، اس حدیث میں غور کریں تو بہت فائدے ہیں اور بہت ساری خرافات کا رد بھی ہے اس حدیث میں اور بہت سارے حقائق کا بیان بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزرے، کبھی کبھی قبرستان کی زیارت کرنا سنت ہے، قبرستان کی زیارت کرنا سنت ہے۔ زیارت قبر کی کتنی شکلیں ہیں؟ یا تو زیارت سنت ہوگی، یا تو زیارت بدعت ہوگی، یا تو زیارت شرک ہوگا۔ قبر کی زیارت اگر آپ اس لیے کرنے جائیں تاکہ موت کی یاد آئے اور تاکہ آپ وفات پائے ہوئے شخص کو دعا دیں تو یہ زیارت کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں تو زیارت آپ کی سنت ہے۔ کسی دن قبرستان نکل گئے اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے کہ مجھے بھی مر کے یہیں آنا ہے، اسی طرح سے آنا ہے، تاکہ اس کی تیاری کریں، مرنے کے بعد کے مرحلوں کی تیاری کریں، اور وہاں جو مسلمان مدفون ہیں ان کے لیے دعا کریں، یا اللہ ان کو بخش دے، اب یہ تیرے پاس اپنے عمل کے ساتھ پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ قبروں کی زیارت کا مسئلہ ہے۔ اب اگر کوئی اس لیے قبر کی زیارت کرے، وہ سمجھتا ہے کہ قبر کے پاس جا کے میں دعا مانگوں گا تو اللہ زیادہ سنے گا، تو یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، شرک نہیں ہے۔ دعا اللہ سے مانگ رہا ہے نا، تو شرک کہاں ہوا؟ غلطی یہ کر رہا ہے کہ سمجھتا ہے کہ قبر کے پاس مانگنے سے اللہ زیادہ قبول کرے گا، تو یہ بدعت ہے، کیونکہ سنت کے خلاف اللہ کے نبی نے یہ تعلیم نہیں دی ہے، اس نے اپنی طرف سے بنا لیا کہ قبر کے بعد دعا مانگوں گا تو زیادہ سنی جائے گی، تو یہ بدعت ہے، شرک نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی جا کر کے قبر کے پاس اللہ ہی سے دعا مانگتا ہے لیکن اس کو وسیلہ بناتا ہے، یا اللہ اس آدمی کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے، تو یہ بھی کیا ہے؟ بدعت ہے، شرک نہیں ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ شرک کب ہوگا؟ جب قبر والے سے کہے کہ اے قبر والے اللہ سے میرا کام کروا دے، شرک ہے، اور یا قبر والے سے کہے قبر والے میرا کام کر دے، دونوں شرک ہے۔ ایک میں اللہ کو پہچانتا ہے کہ اللہ ہی کرتا ہے لیکن پکارا قبر والے کو، قبر والوں کو پکارنا شرک ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سنتے ہیں جیسے اللہ سنتا ہے نا، تو یہ توحید اسماء و صفات کا شرک ہے۔ تو قبر والے کو پکارا لیکن کہا کہ اللہ سے کروا دو، تو یہ سمجھتا ہے کہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن پکارے میں عبادت میں غلطی ہوئی، یہ عبادت جو اللہ کا حق ہے اس نے قبر والے کو دے دیا، تو یہ شرک ہے۔ اور ڈائریکٹ قبر والے سے کہ قبر والے میرے بیمار کو اچھا کر دو، قبر والے میری مشکل دور کر دو، تو یہ اس سے بڑا شرک ہے، یہ بھی شرک ہے لیکن اس سے بھی بڑا شرک ہے۔ تو بہرحال یہ زیارت کی 3 صورتیں ہوں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزرے، وہاں کتنی قبریں تھیں؟ 2 قبریں تھیں، اور افسوس کی بات دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ہم لوگ بھی ایسے گزرتے ہوئے کسی قبر سے جان سکتے ہیں کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے؟ نہیں جان سکتے، کیونکہ قبر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ غیب ہے۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو، وہ غیب ہے، جسے ہم کسی ذریعے کے بغیر نہیں جان سکتے۔ تو اب قبر میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ غیب ہے۔ اللہ کے نبی نے غیب بتایا، غیب کی بات بتائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی غیب بتلانے والے تھے، اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں، اللہ کے نبی غیب بتلاتے تھے، لیکن غیب کا علم اپنے طور پر نہیں ہوتا تھا، اللہ کے بتانے سے ہوتا تھا۔ تو اس لیے کوئی کہے کہ اللہ کے نبی غیب جاننے والے تھے تو اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ غیب جاننے والا اکیلا اللہ ہے، علام الغیوب۔ اللہ نے اسی لیے قرآن پاک میں بہت صاف صاف فرما دیا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ۔ الا اللہ کا تو معنی سمجھتے ہوں گے سب، کیونکہ لا الہ الا اللہ سب پڑھتے ہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔
اب ہم کہیں یا اللہ تو نے ایسے کیسے کہہ دیا، ہمارے تو ولی بھی غیب جانتے ہیں، ہمارے تو نبی بھی غیب جانتے ہیں. تو اللہ کی بات پہ ہمیں پیوند لگانے کا حق ہے؟ قطعاً نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. زمینوں میں آسمانوں میں اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا. آسمانوں میں کون رہتے ہیں؟ فرشتے رہتے ہیں نا. اللہ آسمانوں کے اوپر رہتا ہے، آسمانوں میں فرشتے رہتے ہیں. فرشتے غیب نہیں جانتے. زمین میں، زمین کے اوپر انسان رہتے ہیں، زمین میں بہت ساری مخلوق رہتی ہے، زمین کے اندر بھی کوئی مخلوق غیب نہیں جانتی. غیب صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب بتاتا ہے، جتنا بتاتا ہے اتنا جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے. تو اس میں تو کوئی امت میں اختلاف ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبیوں کو اللہ نے جتنا بتایا نبیوں نے امت کو بتا دیا، چھپایا نہیں. نبی نے پوری امانت داری کے ساتھ بتا دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے وہ بھی آپ نے بتا دیا کہ دونوں کو عذاب ہو رہا. کوئی بڑی بات نہیں تھی. بڑی بات کس اعتبار سے نہیں تھی؟ حدیث میں ہے کہ ما یعذبان فی کبیر، ایک روایت میں بلا انہ لکبیر. کیوں نہیں؟ بڑی بات تھی. آپ نے ایک بار کہا بڑی نہیں تھی، پھر آپ نے کہا بڑی تھی. اس کو علماء کہتے ہیں الجہہ منفکہ، یعنی جب کہا گیا بڑی تھی تو دوسرا مقصد تھا، جب کہا بڑی نہیں تھی تو دوسرا مقصد تھا. زاویہ بدل گیا، اینگل چینج ہو گیا. آپ نے کہا بڑی نہیں تھی کس اعتبار سے؟ یعنی اس سے بچنا آسان تھا، بچنے عمل کرنا اس پر بہت بڑا نہیں تھا. اور بڑی تھی کا مطلب اللہ کی نظر میں بڑا گناہ ہے. اللہ کی نظر میں یہ بڑی چیز ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے. تو گناہ ہونے کے اعتبار سے یہ بڑا گناہ ہے، اور بچنے کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. آدمی بچ سکتا ہے بچنا چاہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو لوگوں کو عذاب ہو رہا اور کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا. کیا وجہ تھی؟ پہلے کے بارے میں فرمایا کان لا یستنزہ من البول. اس میں سے ایک تھا جو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا. لا یستنزہ من بولہ، اپنے پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا. عام طور پہ ہی ہوتا ہے کہ آدمی جب خود پیشاب کرتا ہے احتیاط نہیں کیا تو اسی کے چھینٹے اڑ کے اس پر پڑتے ہیں. تو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے یہ بچتا نہیں تھا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا اتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ ہمیں دن میں کتنے بار صلاح پڑھنا ہے؟ 5 بار. 5 بار صلاح پڑھنے کے لیے شرط کیا ہے؟ طہارت اور پاکی. اور کس کس کی پاکی شرط ہے؟ غسل کے ذریعے بدن کی پاکی، پھر وضو کے ذریعے طہارت صغرا، طہارت کبرا، پھر طہارت صغرا. پھر جس جگہ پہ صلاح پڑھنا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونا چاہیے. جو لباس بدن پہ پہن رہے ہیں وہ لباس بھی پاک ہونا چاہیے. تو اگر چھینٹے اڑ کے آپ کے لباس پہ پڑے تو لباس کو ناپاک کر دیا. چھینٹے اڑ کے اگر آپ کے پیروں میں لگ گئے تو آپ کے پیروں کو ناپاک کر دیا. تو پھر آپ کے صلاح کا مشکل ہو گیا نا، صلاح کی قبولیت میں مسئلہ بنے گا. تو اس لیے وہ چھینٹا معمولی نہیں ہے، بڑی بات ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ چند چھینٹے ہی تو اڑ کے پڑے، کیا ہوا؟ لیکن اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا انہ لکبیر، یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. تو اس آدمی کو اس کی وجہ سے چھینٹوں سے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا. دوسرے کو کیوں عذاب ہو رہا تھا؟ کان یمشی بالنمیمہ، وہ چلتا تھا ایک کی بات دوسرے کو لگانے کے لیے. نمیمہ کہتے ہیں ایک کی بات دوسرے کو پہنچانا، علی وجہ الافساد، لڑائی کرنے کے لیے. کسی کے پاس جا کے آدمی کہے کہ فلاں آدمی تمہارے بارے میں کہہ رہا تھا، مقصد کیا ہو کہ دونوں میں لڑائی پیدا ہو جائے، دونوں میں تعلقات خراب ہو جائیں، فساد پیدا ہو جائے. تو اس طرح کی بات کو لگانا. لیکن اگر دونوں میں صلح کرانے کے لیے کوئی گیا تو وہ نمیمہ نہیں آئے. ایک آدمی کہا یار فلاں آدمی تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، آپ میں کون سی خوبی ہے؟ تو یہ بھی چغلخوری ہے.
یہ ممنوع چغلخوری میں سے نہیں ہے. یعنی ایک بات دوسرے کو پہنچانا جو جس سے منع ہے اس میں سے نہیں ہے. اگر کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے تعریف کر رہا تھا اور آپ نے جا کے بتایا کہ یار فلاں آدمی تو آپ کی بڑی تعریف کرتا ہے, کیا آپ کے اندر اللہ نے کون سی چیز رکھی ہے, کیا آپ کرتے ہیں, تو اس طرح کی بات پہنچانے میں حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ علی وجہ الافساد نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی ایک دوسرے کے تعلقات بگاڑتا تھا, خراب کرتا تھا, باتوں کو پہنچاتا تھا, اس وجہ سے عذاب اس پر ہو رہا ہے. کانا یمشی بالنمیمہ, چغلخوری کرتا تھا. دوسری حدیث میں صاف صاف آیا ہے لا يدخل الجنت نمام, چغلخور آدمی جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ بھی بڑی گناہ کبیرہ میں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ باتیں بتائیں. کس لیے بتائیں؟ تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں اور امت کو پھر پہنچا دیں آگے, پھر امت کے لوگ بھی اپنی اصلاح کر لیں, اور عذاب قبر سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچیں اور چغلخوری سے بھی بچیں, تاکہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان تھے. اب ان قبر والوں پر آپ کو شفقت اور رحمت آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, وہیں پر کھجور کی ایک ٹہنی لی اور اس کو 2 حصوں میں چیرا, فشقھا نصفین, 2 حصوں میں چیرا, اور ایک حصہ ایک قبر پہ نصب کر دیا, گاڑ دیا, دوسرا حصہ دوسرے قبر پہ نصب کر دیا. اور اس کے بعد میں کیا ہوا, آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی سے امید ہے کہ جب تک یہ دونوں ٹہنیاں خشک نہیں ہوتی ہیں تب تک ان کا عذاب ہلکا رہے گا. جب تک یہ خشک نہیں ہو جاتی ہیں تب تک ان کا عذاب ہلکا رہے گا. اب اس سے کچھ لوگوں نے کیا نکالا, کہا کہ قبر کے اوپر پھول پتی ڈال دو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ہری بھری ٹہنی ڈال دی, تو اس سے پھول پتی ڈالنے کا ثبوت ملتا ہے؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہی کرو, اور جس وجہ سے کیا اس وجہ سے کرو. تو پھول پتی کہاں ڈالتے ہیں, گنہگاروں کے قبروں پہ یا بزرگوں کی قبروں پہ؟ ایک غلطی تو یہ ہو گئی, قیاس میں گڑبڑ ہوا. دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی ڈالی تھی, شاخ ڈالی تھی, پتے والی شاخ, اور آپ پھول پتے ڈالتے ہیں. پھول تو نہیں ڈالا تھا, کہ کھجور میں پھول ہی نہیں ہوتا ہے. کھجور میں بھی پھول ہوتا ہے شاید, مزرعہ سے ہوتا ہے. اچھا, تو پھول نہیں ڈالا آپ نے, پتی ڈالی, اور پتی کے بدلے آپ نے پھول ڈال رہے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی ہوئی اور منمانی ہوئی ہے؟ یہ منمانی. تو یہ کئی حساب سے منمانی ہے. اس حدیث کو اگر کوئی دلیل بناتا ہے بزرگوں کی قبروں پر پھول چڑھانے کے لیے تو یہ حدیث دلیل نہیں ہے. یہ حدیث دلیل نہیں ہے. یہ ایک خاص واقعہ ہے, خاص موقع پر ہے, خاص مقصد کے تحت ہے, اور اس کے بعد اس کو اور کسی پر لاگو نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اب نہ ہم کو پتا ہوگا کسی قبر والے کے بارے میں مخصوص طور پہ کہ عذاب ہو رہا ہے, اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹہنی رکھنے کی وجہ سے عذاب کم ہو جائے گا. ہم نہیں کہہ سکتے, کیسے دعویٰ کر سکتے. اور اپنے مردوں کے بارے میں ہم کو یہ بدگمانی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو عذاب ہی ہوگا. ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لیا, اللہ تعالیٰ عذاب سے اسے محفوظ کرے. پہلے سے کوئی سوچ کے رکھیں کہ بڑا گنہگار تھا, عذاب ہو رہا ہوگا, ٹہنی ڈال دیں. نہیں, اپنے مسلمان مردوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے, بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد میں اگر یہی بات ہوتی تو صحابہ کرام بھی اپنے مردوں کے قبروں پہ بار بار شاخیں ڈالتے, لیکن صحابہ کرام نے بھی اس میں پیروی نہیں کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا. پھر اس میں جو علت نکالی گئی, وجہ کچھ لوگوں نے نکالا, اور یہ وجہ یہ بتائی, کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری ٹہنی لگا دی, اس کا مقصد یہ تھا کہ جب تک یہ ہری رہے گی, ہری ٹہنی اللہ کا ذکر کرتی رہے گی, اللہ کے ذکر کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. یہ علت نکالی. یہ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا کہ میں ہری اس لیے لگا رہا ہوں کہ ٹہنی ذکر کرے گی تو عذاب کم ہو جائے گا. یہ علماء نے نکالا, کچھ لوگوں نے یہ علت نکالی کہ جب تک ہری رہے گی
تو اگر یہی مقصد تھا تو ٹہنی کو چیر کر کے لگانے سے تو ٹہنی جلدی سوکھ جائے گی، تو پھر پوری کھڑی لگانا چاہیے تھا نا، تاکہ دیر تک ہری رہے اور دیر تک عذاب کم ہو۔ تو اللہ کے نبی نے چیر کے کیوں لگایا کہ جلدی ہی سوکھ جائے؟ چیر کے لگاؤ تو جلدی سوکھ جائے گی نا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علت بھی صحیح نہیں ہے۔ دوسری وجہ، اس وجہ سے بھی یہ بات غلط معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ کہنا کہ ہری ٹہنی اللہ کا ذکر کرتی ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ ہری ٹہنی بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے اور سوکھی ٹہنی بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے کہ سب ذکر کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ تو کوئی چیز میں ہری ٹہنی بھی ہے اور سوکھی ٹہنی بھی ہے، تو ہری ٹہنی بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور سوکھی ٹہنی بھی اللہ کی تسبیح، کیونکہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ میز لکڑی کا میز ہے نا، یہ میز بھی تسبیح کرتا ہے اللہ کی، تو سوکھی ٹہنی ہو گئی نا یہ، اور اس کا درخت ہری شاخ سے جو ہے کٹی، اس اور کا مثال جو ہے وہ ممبر رسول سے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر جس پر آپ کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے، جزاک اللہ خیر، کہ اس ممبر سے جب اللہ کے نبی ہٹ گئے تو ممبر اپنی بدقسمتی پہ رونے لگا، اللہ کے نبی نے اس کو چپکایا، وہ تو آپ کا اعجاز تھا۔ لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوکھ جانے کی وجہ سے جو ہے اللہ نے جو تسبیح کی بات بتائی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اس سے بھی ایک اشارہ ملتا ہے۔ تو بہرحال تمام چیزیں، دنیا کی تمام چیزیں، چاہے وہ ہری ہوں چاہے سوکھی ہوں، سب کے سب تسبیح کرتی ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے یہ علت نکالا، حقیقت یہ ہے کہ علت نکالنے میں ان سے غلطی ہو گئی۔ پھر کیا علت ہو سکتی ہے؟ دوسرے محدثین نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دو قبر والوں کے لیے اللہ سے سفارش کی، اللہ سے سفارش کی کہ اللہ یہ دو ایمان والے بندے ہیں، کیونکہ اگر کفر ہوتا تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ پیشاب کے چیٹے سے عذاب ہو رہا ہے۔ وہ کافر نہیں تھے، وہ کون تھے؟ مسلمان تھے، صاحب ایمان تھے، تو اس وجہ سے کفر کی بات یہاں نہیں ہے، مسلمان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ان کا عذاب ہٹا لے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہٹایا جائے گا۔ آپ کو یہ علامت دی جاتی ہے، آپ ایک ٹہنی لیجئے، اس کو دو حصے میں کاٹیے اور دونوں پہ لگا دیجئے۔ آپ کی سفارش کی وجہ سے جب تک یہ ٹہنی خشک نہیں ہوگی تب تک ہم ہٹا دیں گے۔ آپ کی سفارش کو ہم اس صورت میں قبول کر رہے ہیں، ایک حد لگا کے کہ اتنی سفارش قبول ہے، اتنے کے لیے قبول ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ سفارش اللہ کے نبی کریں گے، اللہ تعالیٰ حد کے مطابق سنے گا۔ آپ حدیث کی کتابوں میں کتاب الشفاعہ پڑھ لیں، سفارش سے متعلق جو حدیثیں آئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے تو آپ فرماتے ہیں وَيُحِدُّ لِي حَدًّا، اللہ تعالیٰ ایک حد متعین کر دے گا، ہے نا؟ کہیں گے کہ جاؤ جہنم میں، ٹھیک ہے، جہنم میں جو لوگ جہنم میں ہیں، چلے گئے ہیں، ان کو نکال لاؤ۔ تو ایسے نہیں کہا جائے گا کہ جس کو چاہو نکال لاؤ، ایک حد متعین کر دی جائے گی کہ جس کے سینے میں، جس کے دل میں گیہوں برابر ایمان ہوگا اس کو نکال لاؤ، اور گیہوں سے کم ایمان اگر رہا، رائی برابر رہا، رائی کم چھوٹا ہوتا ہے نا گیہوں سے، رائی برابر والا ایمان ہے اس کو نہیں نکالنا، گیہوں برابر ایمان ہے تو نکال لانا۔ تو اللہ نے حد متعین کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب نکالنا ہے کہ اللہ اب گیہوں والا تو کوئی نہیں بچا، گیہوں کے برابر جس کا ایمان ہے سب کو نکالنا ہے، اب اس سے کم ایمان والے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے اب جاؤ جو جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہو اس کو نکال لو۔ تو اللہ نے حد متعین کیا نا، تو حد متعین کرنا سفارش کے معاملے میں یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، شرعی دلیل اس کی موجود ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حد متعین کر دی کہ اللہ کے نبی ٹھیک ہے، آپ نے ان دو گنہگاروں کے بارے میں سفارش کی، ہم آپ کی سفارش کو قبولیت عطا کرتے ہیں، لیکن یہ قبولیت ایک متعین مدت کے لیے ہے، اور وہ مدت یہ ہے کہ آپ کھجور کی ایک ٹہنی لیجئے، اسے دو حصوں میں چیریے اور ایک ایک حصہ ایک ایک قبر پہ نصب کر دیجئے، جب تک یہ سوکھ نہیں جاتی تب تک ہم عذاب
ہلکی کر دیں گے، عذاب میں تخفیف کر دیں گے، اور جب یہ سوکھ جائے گی تو پھر پرانا عذاب چالو ہو جائے گا، جو کہ نظام ہے، جو اس کا رول ہے۔ تو صرف شفاعت کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے عذاب ہٹ گیا۔ تو یہ ہے اس حدیث کا صحیح مفہوم، اور اس حدیث سے غلط مفہوم نکالنا، جو لوگ غلط مفہوم نکال کر کے اور پھر اس کے بعد میں قبروں پہ پھول پتی چڑھانے کے لیے دلیل بناتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث ان کے لیے دلیل نہیں۔ تو بہرحال حدیث بہت واضح ہے انشاءاللہ۔ حدیث کیا تھی؟ پھر سے ایک بار سن لیتے ہیں۔ حدیث کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کوئی بڑی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا شخص لوگوں میں لڑائی پیدا کرنے کے لیے ایک کی بات دوسرے کو پہنچایا کرتا تھا، چغل خوری کرتا تھا۔ تو کون سا ادب پڑھ رہے تھے ہم لوگ؟ قضائے حاجت کا 11واں ادب۔ قضائے حاجت کا 11واں ادب یہ ہے کہ انسان پیشاب کے چھینٹوں سے بچے۔ اگر لگ گیا تو کیا کریں؟ اگر پیشاب کا چھینٹا لگ گیا، آپ کے کپڑے پہ لگ گیا تو کپڑے کو دھل لیجئے، جسم پہ لگ گیا تو جسم کو دھل لیجئے۔ بہت سارے مسلمان جو مسئلے کو نہیں جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پیشاب کا چھینٹا لگ گیا تو پھر پورا غسل کرنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے سمجھتے ہیں۔ چھینٹا تو دور کی بڑی بات ہے، استنجا نہیں کر پائے کسی وجہ سے، حالانکہ مٹی ہر جگہ مہیا ہے، پانی سے استنجا کر سکو تو پانی نہیں، پانی ہے تو مٹی سے استنجا کر لو، کوئی بھی چیز سکھانے والی ہو تو اس سے استنجا کر سکتے ہیں۔ تو سفر وغیرہ میں اکثر بہت سارے لوگوں سے کوتاہی ہوتی ہے، ٹشو نہیں ہے جیب میں جس سے سکھا لیں، مٹی نہیں مل پایا جس سے سکھا لیں، تو پیشاب کی اور ویسے اٹھ گئے تو کہ یار استنجا نہیں کیا، اب تو غسل کرنا پڑے گا تبھی صلاح پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بات صحیح ہے، غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جس وقت استنجا نہیں کیا تھا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ استنجا نہ کرنے کی وجہ سے کچھ پیشاب آپ کے کپڑے پہ بھی لگ گیا ہے، تو کپڑے کے اس حصے کو دھل لیجئے جہاں پر لگا ہے، اور بدن کے اس حصے کو دھل لیجئے جہاں پر پیشاب لگا، اور آپ پاک صاف ہیں۔ غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل کی ضرورت جن چیزوں میں ہے وہ معلوم ہے نا، 4 یا 5 چیزیں ہیں، آئے گا انشاءاللہ۔ ابھی اس میں چلے جائیں گے تو پھر وہ نیا مضمون آ جائے گا کہ کن کن چیزوں سے غسل ضروری ہوتا ہے۔ جن چیزوں سے غسل ضروری ہوتا ہے اس میں سے یہ نہیں ہے کہ آپ کے بدن یا کپڑے پہ پیشاب کا چھینٹا لگ جائے، اس میں سے یہ نہیں ہے۔ پیشاب کا چھینٹا لگنے کی وجہ سے غسل ضروری نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا 11واں ادب۔ اب پڑھتے ہیں ادب نمبر 12 یا 12واں ادب اگلے ہفتے انشاءاللہ۔ جو سنا ہے وہ بھی نکل جائے گا جان سے۔ بہت زیادہ چیزیں ہو جائیں گی تو شاید وہ چیزیں بھی نکل جائیں گی، اس لیے رہنے دیتے ہیں۔ 12واں ادب اور اس کے آگے کے آداب انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ اس کو گھمانے کا ادھر سے ہے نا، آپ لوگوں کو بھی گھما کے دکھایا جائے ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے احباب ہیں، ہمارے طلباء ہیں اسلامک سینٹر سے جڑے ہوئے، جو جمعہ کے درس میں اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں علم کی برکتوں سے نوازے، اور ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے، اور اس مجلس کو دنیا آخرت میں ہر جگہ خیر کا سبب کا، سعادت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔